بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو پاکستان میں بسنے والے لوگ جن کا تعلق کسی بھی کاسٹ یا برادری سے ہو قابل عزت اور محب وطن ضرور ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جس برادری یا کاسٹ کے لوگوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے قائد اعظم کی آواز پہ لبیک کہا اور پاکستان کے حق میں کھڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ اس قوم کے لوگوں پر کبھی بھی کوئی دوسرا حکمران حکمرانی نہ کر سکا، چاہے وہ انگریز دور ہو، سکھ دور ہو یا پھر مغلیہ دور ہو۔ ان لوگوں نے ہمیشہ اپنی آزادی کو برقرار رکھا۔ دنیا آج اس قبیلے کے لوگوں کو کرلال یا سردار کے نام سے جانتی ہے۔ مزید معلومات اور تفصیل سے پہلے تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ قبیلہ کرلال کے زیادہ تر افراد ہزارہ ڈویژن کے ضلع ایبٹ آباد، آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ اور ہری پور کے کچھ علاقوں میں آباد ہیں۔ اکثریت کے ساتھ کرلال خود کو سردار کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جس کا مطلب قائد یا سربراہ کا ہے۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق ہزارہ میں کرلالوں کی آبادی تقریباً 8 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ ضلع ایبٹ آباد میں یہ گاؤں بیرن گلی اور گاؤں مالسا سے شروع ہونے والے پہاڑی سلسلے پر آباد ہیں، جو گاؤں ڈبران پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ گاؤں ڈبران ضلع ایبٹ آباد کا بھی آخری گاؤں ہے اور کرلالوں کا بھی۔ اس کے بعد ضلع ہری پور شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ خان پور تک جاتا ہے، مگر ڈبران کے بعد خان پور تک کوئی بھی کرلال آبادی نہیں ہے۔ کرلال کلر شاہ کی اولاد ہیں۔ کلر شاہ سن 1200 میں افغانستان کے راست ترکی سے دلی ہندوستان آئے تھے۔ کلر شاہ کے والد کا نام سلطان سجان شاہ تھا، جو ترکی کے بادشاہ تھے۔ سلطان سجان شاہ کے والد کا نام سلطان عبد الرحمن تھا۔ قبیلہ کرلال کا شجرہ نسب سلطان عبد الرحمن سے عبداللہ حدامی اور پھر شاہ جہان رومی سے ہوتا ہوا سکندر اعظم سے جا ملتا ہے۔ کرلال چیف کو سردار کا خطاب سلطان شمس الدین التمش نے دیا تھا۔ دہلی سلطنت 1206 سے 1296 کے عرصے میں کرلال چیف اور قبیلہ کرلال کو اپنے علاقے کی سرداری عطا کی گئی۔ سردار کا مطلب فوجی چیف اور علاقے کا رہنما کے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش کا اپنا تعلق بھی کشمیری قبائل لالا باری سے تھا، اس لیے سلطان کرلال چیف اور کرلالوں کو اپنا فطری اتحادی سمجھتا تھا۔ کرلالوں نے اس انتہائی دشوار گزار اور پراشوب علاقے کے تمام قبائل کو بہت عمدگی سے نہ صرف زیر کیا بلکہ تمام علاقوں پر مکمل کنٹرول کر کے پورے ریجن کی وفاداریوں کو سلطنت دہلی کی طرف پھیر دیا۔ حکومت برطانیہ کے گزٹ واجب الظہر 1847 کے مطابق قبیلہ کرلال ہزارہ کا واحد قبیلہ ہے جس نے اپنی پوری تاریخ میں اپنے علاقائی اور قبائلی آزادی کو برقرار رکھا اور ہر نئے آنے والے حاملہ آور گروپوں کے مقابلے میں اپنا بھرپور دفاع کیا۔ مغلیہ دور ہندوستان کا سنہری زمانہ ہے جس میں نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو فخر ہے۔ کچھ علاقوں پر مغلوں نے براہ راست حکمرانی کی اور کچھ علاقوں پر اپنے اتحادی راجاؤں مہاراجاؤں کے ذریعے کنٹرول کیا۔ مغلوں کے دور میں ہزارہ میں گکھڑ نہ صرف مغلوں کے اتحادی تھے بلکہ مغلوں سے ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں۔ مغلوں کے زمانے میں جب گکھڑوں نے لور ہزارہ میں اپنی علمداری قائم کرنے کی کوشش کی اور بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اس وقت بھی کرلال اپنی علاقائی اور قبائلی آزادی کا تحفظ کرنے میں کامیاب رہے۔ اس وقت کے کرلال چیف سردار کالی خان نے ایک مارکے میں گکھڑ چیف کو ہلاک کر کے اپنے علاقے کو گکھڑوں کے اثر و رسوخ سے محفوظ رکھا۔ تیمور ہندوستان پر حملے کے بعد جب واپس چلا گیا تو اس کے ساتھ آئے ہوئے ترک کرلوک قبائل نے ہزارہ میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ نہ صرف ہزارہ بلکہ پورے صوبہ سرحد پر ان کی حکومت تھی۔ ترک کرلوک نے 1703 تک اس علاقے پر حکومت کی، مگر وہ بھی کرلال علاقے پر قبضہ نہ کر سکے اور اس قبیلے نے اس پورے دور میں اپنی آزادی کو برقرار رکھا۔ ترک کرلوک کی حکومت کے خاتمے کے بعد 18ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کے ابتدائی عرصے تک افغان دورانیوں نے ہزارہ سمیت پورے صوبہ سرحد پر حکومت کی، مگر دورانیوں کی طرف سے کرلال علاقوں کے خلاف کسی قسم کی فوجی مہم جوئی نہیں کی گئی۔ کرلال تاریخ میں یہ دور بہت مشکل اور کٹھن تھا۔
سکھوں کی طرف سے کرنال علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بار بار حملے کیے گئے، مگر کرنال ہر حملے کے دفاع میں نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ ہر بار سکھوں کو ناقابل تلافی جانی اور مالی نقصان بھی پہنچایا۔ 19ویں صدی میں جب درانیوں کی حکومت کمزور ہو گئی تو سکھوں نے ہزارہ کا کنٹرول سنبھال لیا سوائے کرنال علاقوں کے، اور سکھوں کے پورے دور میں کرنال علاقہ ان کے لیے ایک مشکل ہدف رہا۔ کرنال ہزارہ میں وہ واحد قبیلہ تھا جس نے شمالی ہند کی سب سے بڑی فوج کو بار بار شکست دی اور اپنی علاقائی اور قبائلی آزادی کا کامیاب دفاع کیا۔ کرنال علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے 1822 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے اپنے ایک اعتماد ساتھی اور ایک بہادر جرنیل امر سنگھ مجتھا کی قیادت میں روانہ کیا۔ کرنالوں نے سردار حسن علی خان کی قیادت میں اس لشکر کا مقابلہ کیا اور اپنے سے کئی گنا زیادہ اور طاقتور فوج کو شرمناک شکست سے دوچار کیا۔ اس لڑائی میں امر سنگھ مجتھا خود بھی سمندر کٹھا کے مقام پر کرنالوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ لیف گرفن اس جنگ کا حوالہ لکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ سکھوں کی ایک بہت بڑی اور طاقتور فوج کی وجہ سے سردار حسن علی خان کے ساتھی براہ راست اس کا مقابلہ کرنے سے گریزاں تھے، مگر اس کے باوجود وہ بار بار اپنی پوزیشن تبدیل کر کے چھاپہ مار کاروائیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتے، اور اسی طرح کے ایک چھاپہ مار حملے میں سمندر کٹھا کے مقام پر مشہور سکھ جنرل امر سنگھ بھی قتل ہوا۔ 1822 سے لے کر 1845 کے عرصے میں کرنال علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے سکھوں نے بہت سارے حملے کیے، مگر ہر بار کرنال اپنے علاقے کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے بڑی بہادری اور بے جگری سے اپنے علاقے اور اپنی آزادی کا دفاع کیا۔ 1847 میں لاہور دربار نے ایک بار پھر ایک بہت بڑی فوج اپنے دو بہت مشہور جرنیلوں دیوان المراج اور ہری سنگھ کی قیادت میں کرنال علاقے کو فتح کرنے کے لیے بھیجی، جو کہ سکھوں کی فوج اعداد کے اعتبار سے بہت بڑی تھی، مگر پھر بھی کرنال اپنی آزادی اور علاقے کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے اور اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو نہ صرف شکست سے دوچار کیا بلکہ نہا کے مقام پر اس معرکے میں 150 سے زائد سکھ فوجیوں کو، جن میں بہت سارے فوجی عہدیدار بھی شامل تھے، جنم رسید کیا۔ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان قبضے کے بعد کچھ عرصہ تک کرنال علاقوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت اور سرکشی رہی۔ جنگ آزادی میں کرنال قبیلے نے اپنی طاقت کے مطابق بھرپور حصہ لیا۔ کرنالوں نے عباسیوں کے ساتھ مل کر مری کے فوجی چھاونی پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ حملہ اتنا زبردست تھا کہ انگریزوں کو راولپنڈی سے مزید فوج منگوانی پڑی۔ انگریزوں کو کافی جانی نقصان بھی ہوا اور اس حملے کی پاداش میں سردار حسن علی خان کو، اس وقت کے کرنال چیف کو، انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا اور اس کے بہت سارے ساتھیوں کو ڈونڈ قبیلے کے افراد کے ساتھ سزائے موت دے دی۔ قبیلہ کرنال کو ہزارہ میں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلے قائد اعظم کی آواز پہ لبیک کہا اور اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ اس قبیلے کے نامور شخصیات میں سردار حیدر زمان خان مرحوم سابقہ ضلع ناظم ایبٹ آباد اور بانی طریق ہزارہ، سردار گل زمان خان مرحوم سابق ممبر صوبائی اسمبلی، چیف غلام نبی مرحوم سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی، سردار محمد رضا خان سابق چیف جسٹس الیکشن کمیشن پاکستان، سابق جج سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، سردار حاجی محمد گل خطاب مرحوم سابق MNA، سردار محمد یعقوب مرحوم سابق ڈپٹی اسپیکر آف قومی اسمبلی اور موجودہ MPA سردار اورنگزیب نلوٹھا شامل ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔